حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ۔ قیامت کے دن ایک ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جو بہت ہی موٹا تازہ، صحت مند، جاندار ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، حالانکہ دیکھنے میں بہت بڑا پہلوان، طاقتور، قد آور انسان، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کے کوئی وجود کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال کا وزن ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ بندہ کتنی فٹ کا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کی ظاہری جسامت کتنی ہے، رب دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے اس کا ایمان کتنا قوی ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے، عمل اس کے کتنے اچھے ہیں۔ عملوں کا وزن ہوگا، ایمان کا وزن ہوگا، جان کا کوئی وزن نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم اور ابن ماجہ کی دوسری روایت حضرت سہل بن سعد سے ہے۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک آدمی بیٹھا تھا۔ سرکار نے پوچھا کہ یہ جو آدمی ابھی گزر کے گیا ہے تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا رجل من اشراف الناس ھذا، یا رسول اللہ یہ اشراف ہے، بہت بڑا نامور شخص ہے، شریف الناس لوگ اس کو بڑا اچھا کہتے ہیں۔ واللہ حری ان خطب ان ینکح، اس کی پوزیشن یہ ہے محلے میں، علاقے میں، برادری میں، یہ کسی کے گھر بھی چلا جائے نا، ان سے کہے کہ میں نے شادی کرنی ہے مجھے رشتہ دے دو، تو لوگ فوراً ہاں کر دیتے، رشتہ مل جائے تو کوئی بندہ نہ کرنے والا اس کے سامنے آئی نہیں۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اگر یہ کسی آدمی کے پاس، کسی طاقتور کے پاس چلا جائے اور اس سے جا کے سفارش کرے تو کوئی آدمی اس کی سفارش کو رد نہیں کرتا، انکار ہی نہیں کرتا، کہتے چودھری صاحب آگے سلام ہو گئے، تسی تشریف لائے تو بڑی بات ہو۔ یہ تعریف سن کر فسکت رسول اللہ، سرکار خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کوئی بات آگے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص گزرا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیک فی ھذا، سرکار نے پھر اسی صحابی سے پوچھا یہ جو اب آدمی گزر کے گیا ہے اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو فقیر مسلمان، بڑا ہی غریب مسکین آدمی، ھذا احرا ان خطب اللہ ینکح، اور اگر یہ کسی کے گھر جائے، کسی برادری میں، دوسرے تیسرے میں، کسی کو جا کے کہے میں نے رشتہ لینا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی آدمی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِن شَفَعَ اللہ یشفع، اگر یہ کسی کی سفارش کسی کام کو جا کے کرے تو اس کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی آدمی اس کی بات قبول ہی نہیں کرتا۔ وَإِن قَالَ اللہ یسمع لِقَوْلِهِ، اگر یہ کسی سے بات بھی کرنا چاہے تو لوگ اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ اس کی حالت۔ اب دونوں کا تعارف ہو گیا تو سرکار دو علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، سرکار نے فرمایا یہ جو جس کو تو غریب کہہ رہا ہے، مسکین کہہ رہا ہے، فقیر کہہ رہا ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی سفارش ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی بات سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں، سرکار نے فرمایا پوری روئے زمین ایسے غریبوں سے بھر جائے تو ان امیروں سے کہیں بہتر ہے جن کے لوگ باتیں سنتے ہیں، جن کے لوگ سفارشیں قبول کرتے ہیں، جن کے مال کو دیکھ کر لوگ سلوٹ مارتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، فرمایا ان سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں چودراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں مسکینی کی ضرورت ہے، اللہ کے ہاں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ناموری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ایمانداری کی ضرورت ہے۔ بندہ بے شک سادہ ہے، مالی طور پہ غریب ہے، رب کو غریب امیر سے کوئی غرض نہیں،
رب کو انسان کے ضمیر سے غرض، رب دیکھتا ضمیر کا کیسا ہے، من کا کتنا ستھرا ہے، اعمال کا کتنا پاکیزہ ہے، نیت کا کتنا یہ صاف ہے۔ اللہ تو اس بات کو دیکھتا ہے، کوئی انسان کی ظاہری پوزیشن کو رب نہیں دیکھتا۔ اب ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہمارا سارا زور ظاہری پوزیشن پہ ہے، کپڑے ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، مکان ہے، اپنے باقی معاملات ہیں، سارا زور ظاہر پر ہے، ظاہری سہولیات، ظاہری چدراہٹ، ظاہری ناموری، اور جو حقیقت ہے نہ ایمان پہ توجہ ہے نہ اعمال پہ توجہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے میری ویلیو خدا کے ہاں بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے من کی طرف، اپنے ضمیر کی طرف، اپنے اعمال کی طرف توجہ دے، اعمال اچھے کرے، جتنے عمل اچھے کرتا جائے گا اتنی ویلیو بڑھتی جائے۔ دنیا کی ویلیو کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں کتنے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، 1 لاکھ کا چودھری دیکھ لو کتنے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، 10 20 50 100 1000 2000 بندہ سلوٹ مارے گا۔ جو لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، جن کی اللہ کے ہاں عزت ہے، اللہ بھی اس کو عزت دیتا ہے اور اللہ کے سارے فرشتے اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ تو جن کو اللہ کے فرشتے سلوٹ کریں اور سلامیاں کریں، استقبال کریں، اس کی عزت اعلیٰ ہے، یا جس کو چند لوگ دنیا کے کریں اس کی عزت اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا دنیا کا معیار ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں چلتا، لہذا ہماری حقیقی پوزیشن کو سنبھالنا ضروری ہے۔ ایمان کو سنبھالے، عمل صالح پہ توجہ کرے، ایسے عمل کرے جو رب کو پسند آ جائے، تو انشاءاللہ